اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون ان کی کیفیت کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا، قتل کی دھمکی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب عطا فرمایا کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو تم کرنا چاہتے ہو سنگسار کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی، سمندر سے آگے پار کروا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم جب ڈوب رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، جس سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ ظالم لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آسمان اور زمین رونے کی بجائے سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور اگر نیک بندہ اس دنیا سے جائے تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی عذاب سے، اور عذاب کون سا تھا؟ المہین، اہانت والا عذاب تھا۔ اور وہ اہانت کیا تھی کہ ہر وقت مشقت میں رہتے تھے، محنت کرتے، مزدوری کرتے، اور سارا کا سارا سرمایہ فرعون لے جاتا۔ محنت کرتے یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے افراد، مزدوریاں یہ کرتے اور سارا کا سارا سرمایہ لے کے چلا جاتا فرعون۔ اب گویا کہ یہ ان پر ایک ذلیل کر دینے والا عذاب تھا کہ محنت کوئی کرے اور لے کوئی جائے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ عذاب ہم پر نہیں ہے؟ اب ذرا سوچئے، محنت کون کرتا ہے؟ ہم سب۔ زمینوں پہ محنت کون کرتے ہیں؟ ہم ذمہ دار، خون پسینہ یہ بہاتے ہیں، مگر کیا ان کو پوری مزدوری مل رہی ہے اس کی؟ بالکل نہیں۔ سارا کا سارا سرمایہ کون لے کے چلے جاتے ہیں؟ سرمایہ دارانہ نظام والے، ملٹی نیشنل کمپنیوں والے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ محنت ان کی کما وہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس عذاب سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ بھئی وہی راستہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا۔ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اپنا اصول مقرر کر دیا کہ بھئی ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے کیا کر دیا؟ نجات عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم اس ذلت کے عذاب سے، کہ ہر بندہ ذلیل ہو رہا ہے، اساتذہ
وہ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، ذمہ دار ریلیاں نکال کے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ یعنی کون سا ایسا طبقہ ہے جو سڑکوں پہ نہیں نکلا ذلیل ہونے کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ذلت ان پر بھی تھی، حالات حاضرہ میں یہی ذلت ہم پر بھی ہے، اور ہم بھی اس ذلت سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آواز موسیٰ میں بات کرنا پڑے گی، لہجے موسیٰ میں بات کرنا پڑے گی۔ چاہے کوئی انفرادی سطح پہ اس ذلت سے نکلنا چاہتا ہے، یا اجتماعی سطح پر ذلت سے نکلنا چاہتا ہے، یا خاندانی سطح پر اس ذلت سے نکلنا چاہتا ہے، جب تک ہمارا لہجہ موسوی نہیں ہوگا ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی ایک اصول طے کر لیں، جیسے کہ میں نے پہلے ابھی جمعے کے اوپر بھی عرض کیا، موت آنی ہی آنی ہے، لہجہ موسوی اختیار کر لیں، اور اگر کوئی دھمکی دے تو کہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لیں۔ غیر مشروط محبت اللہ کی ذات سے اور غیر مشروط محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اسی لیے یہاں پر آگے بات کی من فرعون، اور فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت یہاں پہ بیان کی، انہو کانا عالیم من المسرفین، وہ بے شک متکبر تھا اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ ایسا متکبر، ایک ہے متکبر چلو حد میں متکبر رہے، کیونکہ تکبر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز بندے کے پاس ہو اور اس پر پھر اتراتا پھرے، دیکھو یہ میرے پاس چیز ہے، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ علم کا تکبر ہو سکتا ہے، مال و دولت کا تکبر ہو سکتا ہے، کسی مرتبے کا تکبر ہو سکتا ہے، وہ دکھاتا رہے دیکھو جناب میرے پاس کوئی چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ اور تکبر جب حد کراس کرنے لگ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے استکبار۔ اس کے لیے جو یہ شیطانی صفت ہے، تکبر اس سے نچلا درجہ ہے، تکبر سے اوپلا درجہ کیا ہے؟ استکبار، یعنی بناوٹی بڑا بننے کی کوشش کرنا، بڑا ہے نہیں بناوٹی بڑا بننے کی کوشش کرنا۔ اب فرعون کی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، عالیم من المسرفین، وہ مسرفین میں سے تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، زیادتیاں کرتا تھا۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک بات یہ بھی فرمائی، والا قد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے انہیں، اب ان سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ طور پر تمام جہانوں میں سے ان کو چن لیا، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، کہ ان کے اندر واضح انعامات تھے، واضح نشانیاں تھیں۔ دریا کا خشک ہو جانا، ابر کو سائباں بنا دینا، یعنی جہاں جہاں پہ چلتے اللہ تعالیٰ اوپر بادل کر دیتا، من و سلوہ کا اتار دینا، یہ ساری نعمتیں۔ اچھا، جب یہ باتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والی باتیں سنائیں، یہ قصہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا، وہ ایسے تکبر کرتے تھے، جب یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو سنائیں تو کیا کہنے لگے؟ ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتاتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہنے لگے کفار مکہ کہ یہ تو بس ایک ہی دفعہ ہم نے مرنا ہے، بس ایک ہی دفعہ مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کا انکار انہوں نے کر دیا۔ بعض دفعہ ایک بندہ جب ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے انجام سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، یعنی
انسان دماغی طور پر اتنا مفلوج ہو جاتا ہے، یہ انسان کی بدبختی کی آخری سٹیج ہوتی ہے۔ جب اس کو کہا جائے یا تیری نسل کا کیا بنے گا، تیری اولاد کا کیا بنے گا، تو اپنا سارا سرمایہ ضائع کر رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اولاد جاتی ہے تو جائے۔ وہ اپنی انا کی خاطر اپنی اولاد کو بھی آگ میں جھونک دیتا ہے، اپنی انا کی خاطر اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین دی ہے، جائیداد دی ہے، وہ بھی جھونک دیتا ہے، اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نقصان میں جا رہا ہوں یا نفع میں جا رہا ہوں۔ یہ انسان کی بدبختی کی آخری سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پر اسے اپنا نقصان محسوس ہی نہ ہو اور اسے اپنی انانیت کی تسکین اچھی لگے۔ اسی لیے کہا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک عجیب سی بات انہوں نے کر دی، اے محمد اگر تو سچا ہے نا تو ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کو لے کے آ پھر۔ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَّا، کیا وہ بہتر ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ اب تبا سے مراد کیا ہے؟ یہ یمن کا بادشاہ تھا، تبا حمیری اس کو کہا جاتا ہے، تبا حمیری صاحب ایمان تھا، اور ان کی قوم کافر تھی جو نہایت زور آور اور کثیر التعداد تھی۔ اب اس لفظ تبا کے اندر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فرعون کسی کا نام نہیں ہے، یہ ہر جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہر بادشاہ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے یا صدر کہا جاتا ہے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ اور تبا بھی ایک لقب ہے، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ تبا ایک بادشاہ جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہا جاتا، بعد نے کہا کہ یہ اس انداز میں لقب ہے۔ اور پھر ایک تبا اول اور ایک تبا ثانی، یہ دو مشہور ہیں تبا، جن میں سے ایک تبا کے بارے میں جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ تبا بادشاہ سیر و سیاحت کرتا کرتا مکہ مکرمہ کے پاس آیا۔ جب مکہ کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیت اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس نے سوال و جواب کیے کہ یہ کیا ہے، اس کو بتایا گیا کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا۔ تبا بادشاہ نے بیت اللہ شریف کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ اصحاب فیل کے واقعہ سے بہت پہلے کا ہے، تقریباً سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 1000 سال پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس نے کیا کیا، بیت اللہ کو جیسے ہی گرانے کا ارادہ کیا، اس کے دماغ میں کیڑے پڑ گئے، بیمار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کرتا بیماری بڑھ جاتی، ارادہ ترک کرتا بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ اس نے پوچھا جو اس کے ساتھ علماء تھے یا جو اس دور کے پڑھے لکھے جتنے بھی افراد تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس گھر کے بارے میں تو نے غلط ارادہ کر لیا ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے، لہذا اگر تو برے ارادے اور بری نیت کے ساتھ اگر آئے گا تو یہ تیری بیماری درست نہیں ہوگی۔ اس نے ارادہ ترک کیا، دل کے اندر بیت اللہ کی تعظیم کا ارادہ اس کی طبیعت میں پیدا ہو گیا۔
اس کا ایک اور معمول بھی یہ تھا کہ اپنے ساتھ علماء کو رکھتا تھا۔ اب پھر کیا ہوا، سفر کرتے 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 وہاں پر وہ پہنچ گئے ایک بستی جسے پہلے یثرب کہا جاتا اور آج مدینہ منورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب وہاں پر پہنچا تو اسے بتایا گیا، جو وہاں کے جتنے بھی علماء اس کے ساتھ تھے اسے بتایا گیا کہ یہ وہ بستی ہے کہ جہاں پر نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ارادہ کیا کہ اچھا وہ آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس نے جتنے بھی علماء تھے ان کے وہاں پہ گھر بنائے، اور ایک گھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہاں پہ بنوا دیا، حضور کا گھر بھی وہاں پہ بنوایا کہ جب وہ آئیں گے تو اس وقت وہ اس گھر کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ ایک خط بھی لکھ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، بڑا طویل قصہ ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کا عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اونٹنی جس مقام پہ بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اصل میں اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کو طبا نے اس گھر کی ملکیت دی تھی، اور یہ نسل در نسل گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی محفوظ چلا آ رہا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی گھر کے اندر قیام پذیر ہو گئے۔ اب ایک طبا کا ذکر اس انداز کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب یہ بطور محاورہ انہوں نے بات کی کہ کیا وہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم بہتر ہے؟ کیا مطلب؟ طبا چونکہ صاحب ایمان تھا، اور طبا کی قوم جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ صاحب ایمان نہیں تھی، تو انہوں نے اس انداز کے ساتھ اس کی طرف نسبت دی، والذین من قبلہم، یا جو ان سے پہلے تھے یعنی کافر امتوں میں سے وہ بہتر ہیں، اہلکناہم، ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہ بنائے آسمان نہ بنائی زمینیں مگر کس مقصد کے لیے بنائے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ والا چیزوں کی بجائے چیزوں کے مقصد پہ غور کرتا ہے، وہ چیزوں پہ غور نہیں کرتا، وہ مقصد پہ غور کرتا ہے۔ ہاتھ پکڑتا ضرور ہے مگر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے بنایا؟ اسی طرح ہوائیں چلتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنائی؟ وما خلقناہما الا بالحق، اور نہیں بنایا ہم نے انہیں مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا وہ بچے گا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ایک درس کے اندر دوستی کے اوپر تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھی، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے اور
مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی آیات کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔